بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں۔ مولانا ایک بار پھر میدان میں اتر چکے ہیں۔ کل پشاور میں مولانا فضل الرحمان نے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا، جبکہ اگلے اتوار کو، یہ کمنگ سنڈے اتوار کے روز 13 اکتوبر کو وہ لاہور میں ایک بڑا جلسہ کریں گے اور ریلی نکالیں گے۔ بادی نظر میں مولانا فضل الرحمان دفاع ختم نبوت اور پاکستان کے نام سے مہم چلا رہے ہیں اور اسرائیل مرد آباد ریلیاں نکال رہے ہیں، لیکن ان حالات میں جب اپوزیشن حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے پر تول رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جلسوں اور ریلیوں میں لوگوں کی بھاری تعداد میں شرکت نے صورتحال کو بالکل مختلف کر دیا ہے۔ پشاور میں ہونے والے ان کے جلسے میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فی الحال مولانا دینی جماعتوں کے اشتراک سے ریلیاں نکال رہے ہیں اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ ان ریلیوں میں دینی مدرسوں کے بچے یا مذہبی جماعتوں کے کارکن شرکت کر رہے ہیں، لیکن کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ کب ان کا رخ حکومت کی طرف ہو جائے اور یہ ریلیاں حکومت مخالف ریلیوں میں تبدیل ہو جائیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان دوبارہ کسی بڑی تحریک کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور جیسے جیسے اکتوبر قریب آتا جا رہا ہے اس میں بھی تیزی آ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کی پارلیمانی جماعتوں سے یہ مطالبہ کر رکھا ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے کر ان کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلائیں، لیکن اس بات کا حتمی فیصلہ 20 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس میں ہی کیا جائے گا۔ اب مولانا کی ریلیوں اور ان کی تیاریوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اب بھی مولانا فضل الرحمان لوگوں کو باہر نکالنے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں، خواہ ان کے مدرسے کے بچے ہو یا پھر دیگر دینی جماعتوں کے لوگ ہوں۔ مولانا فضل الرحمان چھوٹی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے، پچھلے سال مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا اور اس دھرنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، کیا مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر اسی عمل کو دہرانے کی کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس بار مولانا فضل الرحمان سیاسی جماعتوں کو ساتھ لیے بغیر کوئی سولو فلائٹ لینے کو تیار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا خیال یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی کا سب سے زیادہ فائدہ انہیں نہیں بلکہ دوسری سیاسی جماعتوں کو ہوگا، خاص کر ان سیاسی جماعتوں کو جو اپوزیشن میں ہیں اور خود کو دیوار سے لگا ہوا محسوس کر رہی ہے، تو اس لیے انہیں اس عمل میں ان سے زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ اب ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی اسمبلیوں سے استعفے دینے کے حق میں بالکل نہیں ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے اندر اسمبلیوں سے استعفے دینے کے حوالے سے دو رائے پائی جاتی ہے۔ اپوزیشن تحریک کی حتمی تاریخ کا ابھی تک کوئی تعین نہیں کر پائی، لیکن مولانا فضل الرحمان کی ریلیاں دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابھی سے کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں، کوئی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اب 13 ستمبر کو لاہور میں ہونے والا جلسہ یا ریلی اس بات کا تعین کر دے گا کہ اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے۔ ان جلسوں اور ریلیوں کے بعد اپوزیشن کے پاس آپشن محدود ہو جائیں گے کہ کیا وہ مولانا کے پیچھے کھڑے ہوں گے یا دائیں بائیں کھڑے ہوں گے۔ حکمران جماعت کا دعویٰ تو یہ کہ اے پی سی محض وقت کا ضیاع ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کا کل کا جلسہ دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ حکومت کا خیال بھی تبدیل ہو گیا ہوگا۔ اور اب آج کی ایک اور بڑی خبر، 2 سال میں پنجاب کا 5واں آئی جی بھی تبدیل ہو گیا۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی چھٹی ہو گئی۔ سی سی پی او لاہور اور عمر شیخ سے آئی جی پنجاب کو لڑائی مہنگی پڑ گئی۔ سی سی پی او لاہور عمر شیخ اور آئی جی پنجاب میں گزشتہ کئی دنوں سے کشیدگی جاری تھی اور آئی جی پنجاب گزشتہ کئی روز سے اپنے آفس نہیں آ رہے تھے۔ اس کا ڈراپ سین آئی جی پنجاب کی رخصتی کی صورت میں ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق سی سی پی او لاہور عمر شیخ کا تقرر حکومت نے سیاسی بنیادوں پر کیا ہے۔ عثمان بزدار کی چوائس تھے اور عثمان بزدار نے عمر شیخ کو اپوائنٹ کرنے کے بعد کچھ ایسے کام ان سے لیے جن سے آئی جی پنجاب خاص سے ناراض تھے۔ ایک ہفتے قبل نئے آنے والے سی سی پی او لاہور نے آتے ہی آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کے خلاف کچھ ایسے بیانات دیے جسے آئی جی پنجاب نے سنگین مس کنڈکٹ قرار دیا۔ آئی جی پنجاب خاص سے ناراض تھے اور انہوں نے اس واقعے کی شکایت وزیر اعظم سے کی۔ انہوں نے وزیر اعظم سے رابطہ کر کے انہیں عمر شیخ کے تقرر اور ایک جونیئر افسر کی جانب سے لاہور پولیس کے افسران کے سامنے اپنے خلاف بیان بازی پر احتجاج کیا تھا۔ عمر شیخ صاحب نے آتے ہی پولیس افسران کو یہ آرڈر دیے تھے
کہ تمام پولیس ان کے احکامات کے تحت چلے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ایسے کلمات کہے جن سے شعیب دستگیر خاص سے ناراض تھے، اور وہ نہ صرف ناراض تھے بلکہ مایوس اور ناراض بھی تھے۔ وہ سی سی پی او کی جانب سے معذرت بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ سی سی پی او نے ان سے معذرت کے لیے کہا کہ جی ان سے معذرت کرنا چاہتے ہیں۔ بقول سی سی پی او لاہور کے انہوں نے آئی جی پنجاب کو کئی واٹس ایپ میسج بھی کیے جس میں انہوں نے ان سے معذرت طلب کی، اور انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی بیانات دیے کہ وہ آئی جی پنجاب کے احکامات ماننے کو تیار ہے، لیکن آئی جی پنجاب کی طرف سے انہیں معافی نہ ملی۔ آج پھر یہ معاملہ فلیئر اپ ہوا جب اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوئی کہ پولیس میں خاصی کشیدگی پائی جاتی ہے اور پولیس مینجمنٹ کافی اپ ہولڈ ہوئی ہے۔ اب جب سے عمر شیخ آئے ہیں، پولیس نے بہت سے ایسے کام کیے جو ان کا تعلق کچھ سیکریٹریل معاملہ سے بھی تھا، جن کو آئی جی پنجاب ٹھیک نہیں سمجھ رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس سے لا اینڈ آرڈر میں اور مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ خالی یہی نہیں تھا، معاملہ اور بھی تھا۔ معاملہ خاص کر جو کہتے ہیں جی کہ پولیس افسران کے سامنے جو عمر شیخ نے آئی جی کے حوالے سے کلمات ادا کیے وہ ان کو پسند نہیں آ رہے تھے۔ اب عثمان بزدار صاحب اس معاملے میں ڈٹ گئے۔ آئی جی پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں وزیر اعظم عمران خان لے کر آئے تھے، اور پچھلے دنوں خاص اب جب لاہور آئے تھے تو انہوں نے آئی جی پنجاب کے بارے میں کہا تھا کہ پہلی بار پنجاب میں جو ہے مکمل ٹیم بن گئی ہے، یعنی ایک ان کے وسیم اکرم پلس وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ایک انہوں نے آئی جی اچھا لگا دیا اور ایک چیف سیکرٹری، تو ان کے خیال میں 2 سال میں پہلی بار ایک آئیڈیل کمبینیشن بنا تھا۔ لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ ایک سی سی پی او کے لیے انہوں نے اپنے آئی جی کو رخصت کر دیا، وہ بھی اس لیے کہ سی سی پی او کے پیچھے عثمان بزدار کھڑے ہیں، جبکہ آئی جی پنجاب یہ سمجھتے تھے کہ انہیں چونکہ عمران خان نے اپوائنٹ کیا ہے، پرائم منسٹر پاکستان کی وہ چوائس ہے، تو عمران خان ان کے حوالے سے سٹینڈ لیں گے۔ لیکن ہوا وہی جو اس سے پہلے ہوتا آیا کہ خان صاحب کے پاس جو پہلے پہنچا، جس نے ان کے کان میں بات ڈالی، خان صاحب نے اس کی بات سنی اور اگلے کی سنی نہیں، اور پھر آئی جی پنجاب کے بارے میں جو کہ عمر شیخ سے عہدے میں کئی سینئر ہیں، تو ایک جونیئر افسر نے ایک سینئر افسر کو جو ہے وہ باہر یعنی نوکری سے باہر نکلوا دیا۔ تو یہ نوکری سے نہیں نکالا لیکن ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ ہے یعنی اسے کہتے ہیں اچھی مینجمنٹ، گڈ گورننس، اور پھر وسیم اکرم پلس، اور جو لوگ سمجھتے ہیں عثمان بزدار صاحب بڑے ویک ہیں، ان کو بھی آج احساس ہوا ہوگا کہ عثمان بزدار صاحب اپنی چوائس کے لائے ہوئے بندے کو نہیں نکالتے۔ ہاں، خان صاحب کا بندہ کسی بھی فارغ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خان صاحب خود بھی یاد نہیں شاید ہوتا کہ انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا، تو اس بہتر یہ ہوتا کہ یہ یاد کراتے خان صاحب کو جناب کہ مجھے تو آپ نے اپوائنٹ کیا، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ اب آئی جی پنجاب جو ہے وہ رخصت ہو کے جا چکے ہیں اور عمر شیخ آ چکے ہیں۔ سی سی پی لاہور جن کے حوالے سے بہت سے تحفظات پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جب سے وہ آئے ہیں بہت سے شہریوں نے بھی شکایت کی ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ قسم کے وہ پولیس افسر نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ پوائنٹ ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے رویے سے ثابت کیا کہ وہ اس معاملے میں خود کو بھی گلٹی فیل کر رہے تھے، اپالوجائز کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آئی جی سے اپنے معاملہ ٹھیک کر لیتا ہوں، لیکن آئی جی صاحب کام کرنے کو تیار نہیں تھے، تو وہ کام چھوڑ کے جناب چلے گئے۔ ان سے کہا کہ جی چونکہ آپ تیار نہیں ہیں، جانا چاہتے تو چلے جائیں۔ تو یہ ہے جناب 2 سال میں پنجاب کا 5واں آئی جی، یعنی 5ویں نمبر کا کھلاڑی بھی آؤٹ ہو گیا، پیچھے پھر ٹیل اینڈ ہی رہ گئی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک اور اہم خبر کی۔ وہ خبر ہے 6 روز تقریباً گزر گئے ہیں جوائنٹ ڈائریکٹر ایس سی سی پی ساجد گوندل کے اغوا کو، یا ان کو مبینہ طور پر جنہوں نے اٹھایا، تو ان کا سراغ نہیں مل سکا۔ اب پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ساجد گوندل کی تلاش کے لیے تحقیقات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایس سی سی پی کے بعض ملازمین کو بھی انڈر انویسٹیگیشن یعنی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، جن سے ساجد گوندل کے کاروباری اور ذاتی رکاوٹ کے حوالے سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ یعنی پولیس بجائے اس کے کہ ساجد گوندل کو بازیاب کرائے، ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو پکڑ کے ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ اب ساجد گوندل کے حوالے سے جو قیاس کیا جا رہا ہے، جو میڈیا میں خبریں ہیں، جو سوشل میڈیا پر اس کا ریئیکشن آ رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، یعنی معلومات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ انہیں ایک اہم شخصیت کی کاروباری معلومات اور معروف صحافی احمد نورانی کو کچھ انفارمیشن دینے کے شعبے میں مبینہ طور پر اغوا کیا گیا۔ اب ساجد گوندل کے اہل خانہ نے آج وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے فریاد کی، احتجاج کیا، مظاہرہ کیا، ان کے والد، ان کے بچوں، ان کی والدہ، ان کی اہلیہ سب احتجاج کر رہے تھے۔ کم سے بچے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنے والد کی بازیابی کے منتظر ہیں۔ ساجد گوندل جمعرات سے لاپتہ ہے، ان کی گاڑی زرعی تحقیقاتی مرکز کے قریب ملی تھی، اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ساجد گوندل ایک ایکس جرنلسٹ ہے، صحافت کے شعبے میں بھی فرائض انجام دے چکے ہیں،
اور ایک معروف اخبار میں رپورٹر کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ صحافیوں سے ان کے قریبی تعلقات ہیں۔ احمد نورانی کی ایک خبر جس میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے اثاثوں کے حوالے سے ایک سٹوری سامنے آئی تھی اور جس کے بعد وہ اچانک لاپتہ ہو گئے، تو اس معاملے کو اس سے بھی جوڑا گیا، جبکہ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ اس واقعے کی اس تعلق کی مکمل تردید کرتے ہیں، تو ان کی بات پہ یقین کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں ان کے احساسوں پہ اور ان کی کلیریفیکیشن پہ پرائم منسٹر جب یقین کر چکے ہیں تو ان کی باتوں پر بھی یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ تو ساجد گوندل کی اہلیہ نے وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے، چیف جسٹس سے، سب سے آج اپیل کی۔ کل ان کی والدہ بھی دہائی دیتی رہی اور ان کی بھی ایک بڑی دردناک المناک قسم کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے، جس کو دیکھ کے خاصا جو ہے وہ یعنی فیل ہوتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کس طرح تڑپ رہی ہے یا فریاد کر رہی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس میں سیکرٹری داخلہ اور دیگر حکام کو بھی طلب کیا تھا، انہیں ساجد گوندل کی بازیابی کے لیے 10 دن کی مہلت دے دی۔ اب جسٹس یعنی چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ اس معاملے کو وزیر اعظم کو نوٹس میں لائیں، لیکن 24 گھنٹے گزر گئے، کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تو آج ان کے بچے، بوڑھی والدہ، بیوی وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے احتجاج کرتے رہے۔ تو وفاقی دارالحکومت یعنی کیپٹل، پاکستان کا کیپٹل، سب سے بڑا یعنی طاقتور لوگوں کا شہر، وہاں سے لوگوں کو دن دہاڑے اٹھائے جانے کا واقعہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ابھی چند ہی روز قبل ہوئے، پہلے مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا اور پھر بعد میں جب میڈیا پہ بہت زیادہ ریئیکشن آیا تو انہیں چھوڑ دیا گیا یا انہیں رہا کر دیا گیا، تو کہا یہ گیا، کریڈٹ لیا گیا اس بات کا کہ جی پرائم منسٹر نے انٹرونشن کی اور گورنمنٹ نے ان کو جو ہے بازیاب کرایا۔ تو ساجد گوندل کا کیا قصور ہے؟ ساجد گوندل کے اہل خانہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے یعنی ساجد گوندل کو سرکاری اہلکاروں نے یا خفیہ اہلکاروں نے اغوا کیا یا غائب کیا ہے، اور حالت یہ ہے کہ ساجد گوندل کے احتجاج میں نہ کوئی انسانی حقوق کا لمبردار تھا، نہ کوئی NGO تھی، تو وہ پاکستان کا شہر ہی ہے، کسی اور ملک کا شہر ہے۔ ان کی اہلیہ یہ کہتی ہے، آج جو اسٹیٹمنٹ ان کا آیا، وہ کہتی ہیں جی کہ ان کی گمشدگی کے بعد کسی ادارے نے ان سے رابطہ ہی نہیں کیا، یعنی کسی کو اس بات سے غرض نہیں کہ ساجد گوندل کس نے اٹھایا، تو پھر اٹھانے والوں کو پتا ہوگا جب کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہا۔ کوئی بھی شہری کے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے، کوئی بندہ اغوا ہوتا ہے، غائب ہوتا ہے، تو پولیس جا کے رجوع کرتی ہے، ملتی ہے، پوچھتی ہے کہ بندہ کہاں چلا گیا، لیکن ان کی اہلیہ کہتی ہے کہ ان سے کسی ادارے نے رابطہ نہیں کیا، جس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے، اور جو مطلب لیا جا سکتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساجد گوندل پھر کہاں ہوں گے۔ تو سوشل میڈیا رپورٹ کے مطابق جو اصل واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ انہیں مبینہ طور پر دستاویزات اور تفصیلات فراہم کرنے پر جو ہے وہ کسی ادارے نے انویسٹیگیشن کے لیے، پوچھ گچھ کے لیے اٹھایا ہو، لیکن اس دعوے کی کوئی سرکاری طور پر تردید نہیں ہوئی یا تصدیق نہیں ہوئی۔ لیکن یہ بات اہم ہے کہ گورنمنٹ یا پولیس اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، یہ معاملہ اہم ہے، اس پہ پرائم منسٹر کو نوٹس ضرور لینا چاہیے۔ آج اگر لوگ پرائم منسٹر کے دروازے میں پہنچے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں بھی مطیع اللہ جان کے حوالے سے یہ کریڈٹ لیا گیا کہ انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا، اور وہ ایک الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ میرے عہد میں، میرے دور میں تو کسی کو نہیں اٹھایا جاتا، کسی کو اغوا نہیں کیا جاتا، وہ پرانی بات تھی کہ لوگوں اٹھا لیا جاتا تھا اور پھر پتہ نہیں چلتا تھا لوگ کہاں گئے تھے، بہت سے لوگ لاپتہ ہو گئے۔ تو اب ان کو کم از کم اس حوالے سے اس کریڈیبلٹی کو مینٹین کرنا چاہیے، اور ساجد گوندل کے حوالے سے بھی کم از کم اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جو کہ انلیگل ہے یا قانون کی نظر میں وہ غلط ہے، تو پھر ان کو عدالت میں پیش کریں اور ان سے انویسٹیگیشن کریں، جس طرح اور لوگوں کو کرمنلز کو پکڑا جاتا ہے، ان سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ اگر مجرم ہے تو پیش کریں، اگر مجرم نہیں ہے تو پھر یہ تو سوال بنے گا نا کہ ایک آئین پاکستان نے جس شہری کو حقوق دیے ہیں اس کو کس طرح اس کے اپنے ہی ملک میں، اس کے اپنے ہی شہر میں جو ہے وہ آپ دائیں بائیں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کرے اس معاملے کے اندر جو بھی لوگ ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی سیٹسفیکشن ہو گئی ہو، تو ساجد گوندل کو پھر چھوڑیں یا پھر ان کو پیش کریں کورٹ میں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے حسن نثار، باسی نیوز جرنلسٹ ہے، اینالسٹ ہے، سیاسی حالات پر ان کی گہری نظر رہتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں، ان کا موضوع سخن کیا ہے۔ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس ٹویٹ کے بعد اس پر ریئیکشن یا اپنا تبصرہ تجزیہ دے رہے ہیں حسن نثار۔ ٹھیک ہے حسن نثار صاحب،
دیکھیں جی، یہ فائدہ نقصان کا تو مجھے علم نہیں ہے، پتہ نہیں پالیٹکس میں فائدہ کس کو کہہ رہی ہیں آپ اور نقصان کس کو کہہ رہی ہیں، سو آئی ڈونٹ نو، بیکاز دیٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. لیکن اگر مریم نکلتی ہے تو موبلائزیشن زبردست ہوگی، جو ابھی منیب کہہ رہے تھے کراؤڈ پولر ہے، ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے اپنے سوال میں ایک لفظ پہ غور میرا خیال نہیں کیا، یہ متحرک کیسے ہوگی؟ فائدہ نقصان تو بات کی بات ہے. چابی والا کھلونا چابی چڑھائے بغیر کیسے متحرک ہوگا، یہ مجھے بتائیں آپ. عجیب و غریب سا سوال ہے. چابی چڑھے گی تو گڑیا چلے گی، چابی نہیں چڑھے گی تو نہیں چلے گی، پھر فائدہ بھی ہو جائے گا ورنہ نقصان جاری رہے گا، کمپنی گھاٹے میں جاتی رہے گی. اور ایک کسی کی ایک تصویر سے آگ لگتی ہے اور کسی کے ایک ٹویٹ سے پاس باختہ ہو جاتے ہیں. عجب نرالے ہیں دنیا کے رنگ. کبھی خواتین کے احترام پر گھنٹوں لیکچر دیا جاتا ہے اور کبھی چابی والی گڑیا کہہ کر ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں. یعنی چابی والی گڑیا یا ریموٹ والے بندر، یہ سب تو معاشرے کے کردار ہیں. لیکن معیار کیا ہے؟ جو پسند نہ آئے اسے گالی دے دو، اور جو گالی کے لائق ہو اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہو. تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں دانش کا اور دانشوری کا کوئی معیار نہیں رہ گیا. لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں کو دانشور کیوں کہا، وہ تو خوشامدی ہے، وہ تو کسی کے بغض میں مبتلا ہے. جبکہ میں کہتا ہوں کہ صاحب الرائے بہرحال صاحب الرائے ہوتا ہے. اچھا ہے یا برا ہے، سب کی اپنی اپنی رائے ہے، مگر اس کا بھی کوئی لیول ضرور ہوتا ہے. اب جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مریم نواز صرف اس وقت بولتی ہے جب انہیں بولنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی چابی بھری جاتی ہے. اب چابی بھرنے میں اور چابی چڑھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ میرا جو پوائنٹ نقطہ ہے وہ ہے آپ کے جو الفاظ ہیں ان کے چناؤ کے حوالے سے بے احتیاطی ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی اب میں اس کا ایک اور اینگل دیتا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ مریم نواز صرف چابی بھرنے سے بولتی ہے، چابی والی گڑیا ہے، تو کیا وہ یہ نہیں مانتے کہ اولاد اگر والدین کی بات پر سر تسلیم خم کرے تو اسے چابی بھرنا نہیں کہتے، سعادت مندی کہتے ہیں، اور مریم وہی کہہ رہی ہیں جو ان کے والد کہتے ہوں گے. اب ڈمی اور نقلی لوگوں کی فالوئنگ نہیں ہوتی. تو سیاست کا جو تعلق ہے یہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، بہت سے جو تجزیہ نگار ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا تعلق ٹائمنگ سے ہوتا ہے. بے وقت بولنے والے کو لوگ بدھو اور احمق سمجھتے ہیں. فیڈرل منسٹر فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں احتساب کے بیانیے کے حوالے سے. ان کا بھی موقف سنتے ہیں جناب فواد چودھری سے. دیکھیں، بیٹی کی بھی تو ساری سیاست اب یہی ہے نا کہ میں باہر کیسے جاؤں، اور کیا سیاست ہے. وہ تو یہی کوشش ساری ان کی ابھی تک ہے پالیٹکس میں کہ کسی طریقے سے مجھے باہر بھیجیں، اور اگر آپ باہر نہیں بھیجیں گے تو میں جو ہے وہ جلسے جلوس میں آؤں گی، میں پتھر ماروں گی نائب کے دفتر کے اوپر، اور مریم اورنگزیب جیسے جو جالے ہیں وہ میرے ساتھ ہوں گے، وہ پتھر ماریں گے. اور ان کی کیا پالیٹکس ہے، مطلب پی ایم ایل این کی اس وقت اور کیا سیاست ہے. یہ بات میں مریم اورنگزیب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. احتساب کرنے میں جو ہمیں کامیابی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ہے، اور نواز شریف کے باہر جانے سے ہمارا احتساب کا بیانیہ بڑا کمزور ہوا. اور اصولی طور کے اوپر اب تک اربوں روپیہ جو یہ ڈکار کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں وہ واپس لینا چاہیے تھا. بٹ انفارچونیٹلی جو بھی، چاہے نظام کی خرابی ہو، چاہے نیب کا ہو، چاہے جس کا قصور ہو، میرا یہ خیال ہے کہ اس کی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم نے جو اربوں روپیہ ان سے نکالنا تھا وہ ہم نہیں نکال سکے. اور یہ جو ابھی اس وقت بیٹھ کے ایک بھاشن دے رہی ہیں ہمیں، جی کمپلیٹ کر لیں. یہ جو ہمیں یہ بھاشن دے رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ نواز شریف کے دور میں پاکستان پتہ نہیں کوئی جو ہے وہ پیرس بنا ہوا تھا یا لندن بنا ہوا تھا یا امریکہ بنا ہوا تھا، وہ بھی سب کو پتا ہے. ایک ایک خاندان کے فرد نے اربوں روپیہ کھایا، اور ان کی پارٹی کے ایک ایک آدمی نے اربوں روپیہ لے کے منی لانڈر کیا، لانڈر کر کے. اس ساتھ سے آپ کی گورنمنٹ آپ نکال لیتے پیسے، ایسی کیا بات تھی؟ میں تو آپ سے 100% متفق ہوں. اٹس 100% ہمارا فیلئر ہے کہ ہم احتساب کو آپ نے ایک جگہ پہ. دیکھیں، سوال یہ ہے کہ اگر حکومت خود یہ مان رہی ہے کہ ان کے احتساب کا بیانیہ ناکام ہو گیا ہے اور جو دعوے انہوں نے کیے تھے وہ کرپشن ثابت کریں گے، لوٹی ہوئی رقم نکالیں گے، وہ یہ کام نہیں کر سکے، تو کیا
اب عوام یہ سوچنے میں حق بجانب نہیں کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، کرپشن کے الزامات بے بنیاد تھے۔ حکومت سے بڑی طاقت کون سی ہوتی ہے؟ تمام ادارے حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، ہر دستاویزات تک، ایک ایک کاغذ تک حکومت کی رسائی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کرپشن ثابت نہیں کر سکے تو محض یہ کہہ کے کہ ہم احتساب میں ناکام ہو گئے، جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ جب کوئی کسی پر الزام ثابت نہ کر سکے تو پھر اسے جھوٹا تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اب بھی گردان وہی ہے، لوٹ کر کھا گئے، ہم ثابت نہیں کر سکے، تو پھر یہ مان لیں کہ رج کے نالائق ہے، جو اختیارات ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی لگائے ہوئے الزامات کو سچ ثابت نہیں کر سکے۔ سچ کسے ثابت کرنا تھا؟ الزامات کے، جب آپ نے الزامات لگائے تھے اس کے ثبوت کس سے فراہم کرنے تھے؟ تو یا تو یہ مان لیں کہ جب الزامات لگا رہے تھے اس وقت بھی ثبوت نہیں تھے، آج جب وہ بات ثابت کرنے کا موقع آیا تو آج بھی ثبوت نہیں ہے۔ اب ہاتھ جھاڑ کے بتا رہے ہیں کہ جی وہ ہم احتساب کا پورا نہیں اتر سکے، تو محض احتساب کا بیانیہ ناکام نہیں ہوا، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں قوم کو بے وقوف بنایا گیا۔ اگر کوئی کرپٹ تھا یا ہے، ابھی بھی ہے، اس پر کرپشن حکومت ثابت نہیں کر سکی تو پھر حکومت بھی اتنی ہی مجرم ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ قصوروار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، آج کل بڑے پاپولر ہیں کامران خان، ان کی پاپولرٹی کی وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جب آپ یہ کلپ دیکھیں۔ واچ دس۔ کورونا مینجمنٹ کے حوالے سے، اور اب تازہ ترین گیلپ سروے کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام بہت خوش ہیں حکومتی اقدامات سے۔ جس طرح سے کورونا کا مقابلہ کیا حکومت نے، بھرپور اور تباہ کن لاک ڈاؤن کے بجائے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو اسٹریٹجی اپنائی گئی، جس طریقے سے ٹیسٹ کیے گئے، جس طریقے سے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی، اس پہ پاکستانی بہت زیادہ خوش ہے۔ اور آبویسلی پاکستان ایک بہت ہی سکسیس سٹوریز پورے ماحول میں نظر آتا ہے۔ حالیہ گیلپ سروے کہتا ہے کہ 73% پاکستانی عوام عمران خان کی کورونا پالیسی کی حمایت کرتے ہیں اور وہ اس سے خوش ہیں۔ صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کے اعتبار سے کے پی حکومت 68% عوامی حمایت کے ساتھ سب سے آگے سروے کے مطابق، اور سندھ حکومت 42% حمایت کے ساتھ صرف بلوچستان سے بہتر ہے۔ گویا کہ سندھ کی حمایت جو ہے وہ کم ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں بلا جواز زیادتی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے یقینی طور پہ کورونا کے مرض میں کنٹرول کرنے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ عمران خان کو اس پورے معاملے میں ان کا بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ ان کو اپنی کورونا پالیسی کی وجہ سے سیاسی طور پہ اپوزیشن سے بار بار تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حکومت سندھ ان کے خلاف محاذ بنا کے کھڑی ہوئی تھی۔ بہت مشکل صورتحال تھی حکومت کو، اور عمران خان کو اپنی کورونا پالیسی کو ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے کافی مشکل۔ اب پتہ نہیں کامران خان کسی اور ملک میں رہتے ہیں یا ہم کسی اور ملک میں رہتے ہیں۔ ویسے تو کرونا خود بھی پریشان ہے کہ وہ پاکستان میں آیا کیوں۔ بیچارہ کرونا، اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے ایکسپرٹ موجود ہیں جو اس کی ایک نہیں چلنے دیں گے، اور کورونا کو دم دبا کر یہاں سے بھاگنا پڑ جائے گا۔ ہمیں تو اب پتہ چلا ہے کہ حکومت کی جو اصل صلاحیت ہے وہ میڈیکل سائنس ہے۔ ہم سیاست سمجھتے رہے اور بھولے والے عوام یہ سمجھتے رہے کہ خان صاحب کئی خدا نخواستہ معیشت ٹھیک کرنے آئے ہیں، یا خدا نخواستہ روزگار دینے کے لیے آئے ہیں، یا خدا نخواستہ واقعی تبدیلی لے آئیں گے۔ تو اصل کام تو یہ تھا جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ حکومت تو آئی ہی کرونا سے نمٹنے کے لیے تھی، اس لیے تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں خود بھی نہیں پتا ہوتا، یعنی ہے کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ اور میری رائے میں تو اب پتہ لگ گیا ہے کہ ہماری سکل کیا ہے۔ ہم نے کرونا کو قابو کیا، یوں پھینک دیا ہے، تو حکومت کو اس سکل سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب اس کی ایکسپورٹ کریں، دنیا کے جن ممالک میں کرونا پھیلا ہوا ہے ان ملکوں کو اپنی خدمات پیش کریں۔ امریکہ، میں تو سمجھتا ہوں بے وقوف لوگ ہیں جنہیں ابھی تک یہ خیال نہیں آیا کہ پاکستان سے کرونا کیسے ختم ہو گیا، اور جس طریقے سے پاکستان نے ختم کیا وہی فارمولہ لگائیں۔ جو فارمولہ کامیاب ہوتا ہے وہ کہیں بھی آپ اپلائی کریں کامیاب ہوتا ہے، تو جو پاکستان میں فارمولہ لگایا گیا وہ لیٹن امریکہ میں کیسے نہیں لگ سکتا، وہ انڈیا میں کیسے نہیں لگ سکتا، وہ امریکہ میں کیسے نہیں لگ سکتا، جہاں ابھی بھی لائن لگی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں انہیں کیوں خیال نہیں آ رہا کہ ہماری خدمات حاصل کر لیں۔ اب میرے خیال میں تو گیلپ کی اس رپورٹ کے مطابق خان صاحب نے جتنا کام کیا ہے، اگر میں اس کو صحیح مانوں تو پھر میرے خیال میں تو خان صاحب کو اس بار تو نوبل انعام ضرور ملنا چاہیے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ रहे और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। मंसूर अली खान ने कुछ आम सवाल उठाए नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से, उनकी वापसी के हवाले से। उनकी भी सुनते हैं कि उनके सवाल क्या हैं और वो कितने रेलिवेंट हैं। देखते हैं, वॉच दिस। मियां नवाज शरीफ के साथ सियासत में जो कुछ अब तक हुआ, क्या वो दुरुस्त हुआ? उनका करियर तनाज़ात से भरा पड़ा है। क्या सबसे बड़ी गलती वहां से शुरू हुई जब उनको कारोबारी शख्स से एक सियासतदान बनाने की कोशिश की गई? सवाल नंबर 2, क्या नवाज शरीफ के साथ एक बार फिर वैसा ही सलूक होना चाहिए कि जैसा माजी में उनको सियासत में वापस लाने के फैसले हुए, या फिर अब उनकी सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए? सवाल नंबर 3, अगर किसी मुल्क में एक सियासतदान पर करप्शन के इस कदर संगीन इल्जाम लगते तो अगले ही दिन उसकी सियासत खत्म हो जाती, लेकिन यह पाकिस्तान है। यहां करप्शन मुकदमात में सजाएं हुई, जेल जाना और फिर वापसी हो जाना एक नॉर्मल बात है। क्या ये हमारी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, या फिर यहां के निजाम में ही कोई खराबी है? सवाल नंबर 4, मियां नवाज शरीफ हो या कोई और, क्या सियासतदानों को करप्शन जैसे संगीन इल्जामात के साथ सियासत में रहना चाहिए, या ऐसा सिस्टम लाया जाना चाहिए कि ऐसे नासिर को हमेशा के लिए सियासी धारे से बाहर कर दिया जाए? सवाल नंबर 5, मियां नवाज शरीफ करप्शन साबित होने पर जेल में थे, बीमार हुए तो इलाज के लिए लंदन भेज दिया गया। वो जमानत खत्म होने के बावजूद 10 माह से वापस नहीं आए। अदालती हुक्म के बावजूद 10 सितंबर को भी सरेंडर ना करने का इम्कान है। एक आम पाकिस्तानी ये सोच रहा है कि क्या ऐसे इलाज की सहूलत जेल में कैद हर पाकिस्तानी के लिए भी है, या फिर सिर्फ मियां नवाज शरीफ और ताकतवर ही ऐसी सहूलतों के लिए अहल हैं? नाज़रीन, ये हफ्ता नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, उनके सियासी करियर के हवाले से बड़ा अहम है। यही कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि नवाज शरीफ साहब अपना इलाज कराए बगैर वापस नहीं आएंगे, और जब वो वापस नहीं आएंगे तो यही इम्कान है कि अदालत की जानिब से उन्हें मफरूर करार दे दिया जाएगा। अब इससे पहले कई टाइटल उनके साथ मौजूद ही थे, वो नाअहल भी थे, सजा याफ्ता भी थे और सियासत कर नहीं सकते थे। अब मफरूर का लफ्ज भी उनके नाम के करीब करीब पहुंच चुका है, और सिर्फ चंद दिन के बाद गालिबन कानूनी तौर पर भी ये लफ्ज उनके साथ जुड़ जाएगा। अब सवाल यह है कि सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? क्या मुस्लिम लीग नून की अपनी हमाकतें हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने उन्हें? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सिविलियन लीडर है जिसका कैरियर तनाज़ात से भरा हुआ नहीं है, और कौन सा ऐसा आमिर है जिसके जाने के बाद तनाज़ात खड़े नहीं हुए। इस मुल्क में सबसे मुश्किल काम भी सियासत है और सबसे आसान काम भी सियासत है। अब नवाज शरीफ के हवाले से उठाए गए सवालात अपनी जगह पर, मगर सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में सब कुछ मेरिट पर होता है, या मेरिट पर हो रहा है, या आगे भी मेरिट पर हो सकता है। तीसरी दुनिया के उन ममालिक में जहां स्टेट बड़ी तगड़ी होती है, रियासती इदारे बहुत ताकतवर होते हैं, वहां सियासत इंतहाई मुश्किल काम है। जरा सी ऊंच नीच या लाइन लेंथ में गड़बड़ हुई नहीं कि आप खेल से बाहर हो जाएंगे। अब इस बात से कतई नजर कि नवाज शरीफ क्या थे, कैसे सियासत में आए, क्या करते रहे, आगे उनका मुस्तकबिल क्या होगा, आज वो क्या सोचते हैं। एक शख्स जो 3 बार इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के खुतबे पर पहुंचा, लेकिन वो हिसार नहीं तोड़ सका और हर बार उसे ही मातूब ठहराया गया, तो क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? नवाज शरीफ की भी सियासी तौर पर बहुत सी गलतियां हैं और सबको मालूम है, कोई ढकी छुपी गलतियां नहीं है। सबको पता है कि वो गलतियां क्या हैं और उन गलतियों की सजा क्या होती है। मेरा सवाल तो ये है कि क्या गलतियां सिर्फ नवाज शरीफ से हुई हैं? यकीनी तौर पर दूसरों ने भी की होंगी, हर इंसान गलती करता है, लेकिन सजा सिविलियन हुक्मरान को क्यों मिलती है? तो उसकी बुनियादी वजह जो नवाज शरीफ नहीं समझ पाए, वो शायद हुक्मरान भी, मौजूदा हुक्मरान भी नहीं समझते, वो भी आंखें चुराए बैठे हैं। उन्हें भी नहीं मालूम कि आज जो कुछ कर रहे हैं, हाँ वो किसी के कहने पे कर रहे हैं, कल को इसका जवाब उन्हें ही देना पड़ेगा, यानी जिम्मेदारी हाँ सब पर भी आएगी। तो नवाज शरीफ जो कुछ करते रहे, बेशक और भी तरफ से गलतियां होती रही, लेकिन जिम्मेदारी नवाज शरीफ पे ठहरी। तो अब आज जो कुछ हो रहा है, कल इसका जवाब भी हाँ साहब को खुद देना पड़ेगा। हाँ वो किसी के कहने पे कर रहे हैं या वो खुद कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ होगा वो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये असल में इसका क्रक्स है। तो जहाँ तक इल्जामात की बात है, तो हमारे इल्जामात को सियासत का हिस्सा समझा जाता है।
محض الزامات لگنے سے سزا ملتی تو اس وقت آدھا پاکستان جیل میں ہوتا ہے۔ جب سے پرائم منسٹر پاکستان نے کراچی کے لیے 1100 ارب روپے پیکج کا اعلان کیا ہے، اس وقت سے تمام کراچی کے سٹیک ہولڈر جو ہے ان میں اور خود فیڈرل گورنمنٹ میں خاصا تناؤ فیل ہوتا ہے، اور اس معاملے کو لے کر خاصی بحث ہو رہی ہے کہ کون کتنی رقم خرچ کرے گا۔ 1100 ارب میں سے حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 62% حکومت خرچ کر رہی ہے، جبکہ 48% جو ہے وہ صوبائی حکومت خرچ کر رہی ہے۔ تو صوبائی حکومت اس بات میں بہت ری ایکٹیو ہو گئی، انہوں نے کہا سارا پیسہ تو ہم خرچ کر رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ جو کہ بہت کم پیسہ دے رہی ہے بلکہ ہمارا پیسہ ہمیں واپس دے کر اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی جو کیس تھا جس میں زمین کا پیسہ سپریم کورٹ نے واپس دلایا تھا، جو شہزاد اکبر صاحب لندن سے جا کر لے کر آئے تھے، خاصی بڑی رقم تھی، وہ رقم بھی سندھ پر خرچ کی جا رہی ہے۔ وہ حکومت نے سندھ حکومت نے اس کو کلیم بھی کیا ہوتا ہے ہماری رقم ہمیں واپس دے، لیکن سپریم کورٹ نے چونکہ خود بھی آرڈر دیا ہوا تھا کہ یہ پیسہ سندھ حکومت کا ہے اور سندھ حکومت ہی خرچ کرے گی، تو پیسہ سندھ حکومت کا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے واپس دینا ہے، لیکن کریڈٹ فیڈرل گورنمنٹ یہ لے رہی ہے کہ وہ سپینڈنگ ہم کر رہے ہیں۔ تو اس بات پر ظاہر ہے سندھ حکومت کو تکلیف ہے۔ آج ایم کیو ایم بھی میدان میں آئی اور وہ بھی خدشات کا اظہار کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں پہلے بھی وعدے کیے گئے ہیں اور پورے نہیں ہوئے۔ آپ دیکھ لیں گفتگو دونوں کی، آج مرتضی وہاب اور خالد مقبول صدیقی نے الگ الگ پریس کانفرنس کی، ذرا ان کی بھی گفتگو سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو اسد عمر کا ایک کلپ دکھاؤں گا کہ انہوں نے جو رقم کی تقسیم ہے اس کے حوالے سے کیا کہا۔ کراچی کی ترقی کے حوالے سے، کراچی کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، اعلانات تو بہت کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ ریسنٹ پاسٹ پر نظر ڈالیں تو جو وعدے کیے گئے وہ وعدے وفا نہیں ہوئے۔ اس کے اندر 802 ارب سندھ حکومت کے شامل ہیں، اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، یہ فیکٹس ہے جو بیان کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 802 ارب روپے کا اعلان پہلے کر دیا تھا۔ ٹوٹل کنٹریبیوشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے وہ 362.9 ارب روپے، لیکن جب عملی اعتبار پہ کاغذی چیز کی ہے تو وہ 103 ارب روپے کراچی کے لیے رکھ رہے ہیں، 3 سال میں سالانہ آگے 33 ارب روپے، اور کریڈٹ وہ یہ لے رہے ہیں کہ 62% انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ 100 ارب کا پیکج کراچی کو دیا جا رہا ہے، اس کو خوش آمدید بھی کہا، اس سے امیدیں بھی بنوائی ہیں، اور بس سب سے مل کے یہ دعا کی درخواست ہے کہ کراچی کے عوام کے لوگوں کو امید تو ہے، خدشات لیکن موجود ہیں۔ ایسے خدشات گناہ نہیں ہیں، کیونکہ کئی بار اعلانات ہوئے ہیں۔ اب صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹوٹل وفاق نے 100 ارب دینا ہے اور 33 ارب پر ایئر خرچ کرنا ہے۔ آج دوسرے تصویر کا رخ دیکھیں تو پیپل پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو 800 ارب دینا ہے یا 750 ارب دینا ہے وہ ہم نے 5 سال کی پلاننگ کی ہے۔ بھئی حکومت تو آپ کی رہ گئی 3 سال کی، تو پلاننگ 5 سال کی کیسے ہوگی؟ یہ بات سمجھ سے بالا تار ہے۔ یعنی پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ 700-750 ارب میں سے آپ اگلے 3 سال میں کوئی 200 ارب خرچ کر لیں گے، 150 ارب خرچ کر لیں گے، اور باقی 500 اپنے اس شرط میں رکھا ہے کہ اگر ہم اگلی حکومت میں آئے تو پھر باقی کے 500 بھی خرچ کریں۔ تو دونوں طرف سے پیسوں کی سپینڈنگ کے حوالے سے کلیئرٹی کوئی نہیں ہے کہ کون کتنے پیسے خرچ کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پنڈ بسیا نہیں، اچکے پہلے آ گئے، یعنی ابھی رقم آئی نہیں، جس پہ کل میں نے سوال اٹھایا تھا کہ رقم آئے گی کہاں سے۔ 1100 ارب، جبکہ فیڈرل کا اپنا رکھیاتی بجٹ 500-700 ارب کا ہے، تو 1100 ارب کہاں سے آئے گا؟ خود سندھ حکومت جو ہے وہ 300 ارب رکھتی ہے ایک سال کا ڈیولپمنٹ فنڈ، ڈیولپمنٹ بجٹ، اور جنریٹ کرتی ہے 100-150 ارب، تو جس کی کمائی 100-150 ارب ہے وہ 750 ارب کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ پورا ایک ملغوبہ ہے۔ اس پہ اسد عمر نے کل شاہزیب خانزادہ کو بھی بریک ڈاؤن دیا کہ کیسے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ سپینڈ کرے گی۔ طریقے سے بتا دوں، 1100 ارب روپے میں سے 125 ارب روپے ہم نے یہ اس کے اندر یہ دکھایا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو فنڈ بنا ہے
जो बहरिया टाउन कराची की जो जजमेंट आई थी उसके नतीजे में जो सेटलमेंट हुई है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पैसा जो है वो सिंध के लिए खर्च करना है, तो उसका एक हिस्सा, क्योंकि उसको एक हिस्सा जो है वो अंदरून सिंध भी खर्च होना है, एक हिस्सा जो है हमारे अंदाजे के मुताबिक जितना पैसा जमा होगा इस 3 साल के अरसे, जितना अभी जमा हो चुका है और इस 3 साल के अरसे में जमा होगा, वो 125 अरब रुपए हमने दिखा दिए। बाकी लगभग 1000 अरब रुपए बच गए। उस 1000 अरब रुपए में से अगर मैं केसीआर फिलहाल निकाल दूं तो 700 अरब रुपए बच जाते हैं। वो 700 अरब रुपए जो है उसमें से 375 अरब रुपए जो है वो सिंध की हुकूमत के हैं और उसमें 325, आप समझ लें 330 अरब रुपए जो है वो वफाक के पैसे हो गए। केसीआर के ऊपर आज से चंद माह पहले, ये मैं आपको तारीख बता देता हूं, 12 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केसीआर का मंसूबा जो है इसको वफाक ने मुकम्मल करना है, ये रेलवेज की जिम्मेदारी है। और उस मीटिंग के अंदर मैं भी बुलाया गया था, मैं कोर्ट में खुद खड़ा हुआ था। मैं उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब को कह रहा था आप नहीं थे, मैं वहां कोर्ट में खड़ा था। मुझे बराह रास्त एड्रेस करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये आपने करना है। मैंने कहा जी ये तो मंसूबा आज से 2-3 साल पहले जो है ये ट्रांसफर कर दिया गया था, ये सूबे के पास चला गया था। उन्होंने कहा ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रेलवे जिम्मेदार है रेल प्रोजेक्ट्स की और ये आपकी जिम्मेदारी। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो यानी इसे क्या कहा जाए, इसे मजाक कहा जाए, सीरियसनेस कहा जाए, यानी आप पहले ही तय नहीं कर सके किसने कितना पैसा खर्च करना। तो लगता यूं है कि ये सिर्फ कराची में जो एक शोर था, एक हाइप थी, लोगों का जो रिएक्शन था, उसको मुझे जो लगता है अभी तक कि उसको जो है वक्ती तौर पर दबा दिया गया है। अब अगले 2-3 महीने पता लग जाएगा कौन क्या खर्च कर रहा है। सबको उम्मीद है, सब दुआ करें कि अल्लाह करे जो कहा है वो कर दे, 10% कर दें, 20% कर दें। बहुत से लोग तो कह रहे हैं जी कि मुआवजा होगा कि अगर 50% रकम भी कराची में खर्च कर दी जाए जितनी अनाउंस की गई है। लेकिन अभी तक ना सिंध हुकूमत की तरफ से क्लैरिटी है, ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात समझ में आ रही है क्या करना है। तो इसको छोड़ देते हैं, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजियों के साथ। पुराना इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।